کنسرن لوگوں سے مشورہ کرتے تو آج ملک کی حالت ایسی نہ ہوتی. اب تو حالت ایسی ہے کہ جیسے ڈکٹیٹر ہوتا ہے, جو فیصلہ خود ہی کر لیتے ہیں, اناؤنس کر دیتے ہیں, بجلی بڑھ جائے, پیٹرول بڑھ جائے, کوئی پوچھنے والے, پہلے ہم سے مشورہ کرتے تھے, میٹنگ کرتے تھے پیٹرول کے سلسلے میں, آئیے بیٹھیے اپنے تجاویز دیں, وہ بھی ختم ہو گیا. میں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا اس ملک کا. ہم تو پریشان آ گئے. تاجر, بجلی اتنی بڑھ گئی, پیٹرول اتنا بڑھ گیا. ایک آدمی جو موٹر سائیکل پہ چلتا تھا وہ اب سائیکل پہ چلنے لگا, جو کاروں میں چلتا تھا وہ موٹر سائیکل میں چلنے لگا, اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہو. پیٹرول کی قیمت یا ڈیزل کی بڑھا دے تو اس کے اثرات خالی ایک پہ نہیں پڑتے, پورے ملک پہ پڑتے ہیں. ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. نہیں تو آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ مافیاز کنٹرول نہیں ہو رہی, اور دیکھیے اسحاق ڈار صاحب تو بہت دعوے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس میں اسحاق ڈار آؤں نے گا. تو بہت نقصان پہنچایا. اور دوسرے بہانہ ان کو آئی ایم ایف. ارے بھائی آئی ایم ایف آپ کب تک روتے رہیں گے؟ چھوڑ دیں. لوگ بھوکا رکھنے کو تیار ہے, مہنگائی سے بچ جائیں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان سے میں زرداری صاحب کے ساتھ گیا تھا 10-15 سال پہلے, جب وہ پریزیڈنٹ تھے, تو مجھے ایران لے کے گئے اپنے جہاز میں. بارڈر پہ ایران اور پاکستان کے ہمارے لینڈ کیا. وہاں کا پریزیڈنٹ, زرداری صاحب پریزیڈنٹ, اور میں, ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ ہم ایک ہفتے میں اپنی, ان کی لائن وہاں آ گئی تھی گیس کی, ایک ہفتے میں وہاں زرداری صاحب نے وعدہ کیا ہم اپنی طرف سے کام شروع کر دیں گے. آج اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے, گیس کا بھی ہو جاتا, پیٹرول کا بھی ہوتا. آج اگر ایران سے ان کا امپیکٹ ہو جائے تو فوراً 150 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم ہو سکتی. پیکٹ میں تو اپنے ہی لوگ خلاف ہے نا. وہ مافیا جو کھربوں روپے کا پیٹرول اسمگل کر رہی ہے, اور بارڈرز پہ آپ کو پتہ ہے موجود ہیں کون ان لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے, کیسے وہ پیٹرول آ رہا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے. وہ کیوں ہونے دیں گے؟ چیف منسٹر بلوچستان سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو کھلانا ہے, پھر ہم تو ہاتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تاجر ہیں, ہم سڑکوں پہ نہیں آ سکتے, لڑ نہیں سکتے, کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا ظلم ہے.